अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो एक लंबे अरसे के बाद पॉलिटिकल सरगर्मियां अपनी शुरू कर रही है। गो के पहले उनका एक मुतालबा था कि उन्हें इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उनको रवात में जलसे की इजाज़त दे दी, लेकिन अचानक कोर कमेटी ने फैसला किया कि वो जलसा इस्लामाबाद में नहीं करेंगे, और शायद उसके लिए उनके पास बहुत सारी वजूहात होगी जिसकी बिना पर उन्होंने जलसा नहीं किया इस्लामाबाद में और स्वात का इंतखाब किया। और स्वात एक तरह से उनका जो होम ग्राउंड है वो भी है, क्योंकि केपी में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और उनको हमायत भी हासिल है। वहाँ पर बड़ी तादाद में जो MPs हैं वो भी उनके हैं। तो आज का वीलाग जो है, जो उनका जलसा है PTI का, उस हवाले से और उसके बाद की सूरत हाल जावेद सुमरो से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असरात मुरतब होंगे इसके पाकिस्तान की सियासत पर। अगर मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गुज़िश्ता एक साल से ये एक बयानिया आ रहा था कि उन्हें जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उनके इस मुतालबे पर कि जब उन्हें ये इजाज़त दी गई कि वो जलसे कर सकते हैं, पुरअमन जलसे कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सकते हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत में जब जलसे की इजाज़त मिल गई तो उन्होंने जलसा नहीं किया। और ये बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा क्यों नहीं किया। जावेद सुमरो, ये बताएं कि अब जो PTI है उसकी तरफ से एक मुसलसल मुतालबा आता रहा, और जब ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत ने इजाज़त भी दे दी तो क्या वजूहात आप देखते हैं क्यों जलसा इस्लामाबाद में नहीं किया गया और स्वात का इंतखाब क्यों किया गया? इसमें सबसे पहली वजह जो मेरी नज़र में वो ये है कि इनको पता था कि जहाँ पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इनको इजाज़त दी है जलसा करने की, वो यहाँ से थोड़ा सा ज़ाहिर डिस्टेंस पे रवात में, और रवात में लोगों को इकट्ठा करना इनके लिए किसी मतलब बड़े टारगेट से कम नहीं था। वहाँ पे लोगों को, अपने कारकुनान को इकट्ठा करना। और दूसरी वजह मेरी नज़र में ये है कि क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और रवात वाला जो इलाका है वो पंजाब सूबे पंजाब का इलाका बनता है, रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इनको शायद ये खौफ थे कि पहले ही इतने सारे मुकदमात भुगत रहे हैं तो मज़ीद ये मुकदमात इधर यहाँ पे कायम हो सकते हैं, क्योंकि कारकुनान जब जलसे में आते हैं तो कोई ना कोई छोटा मोटा वाक़या ज़रूर हो जाता है। ये हमने देखा है उमूमन सियासी पार्टियों के जो जलसों के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं। तो दूसरी ये वजह है। तीसरी ये वजह थी कि अगर ये दोनों वजूहात पर इन्होंने सोच कर ये यहाँ से शिफ्ट किया है सवात में अपना जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वो शायद इस वजह से किया है कि वहाँ पर उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है तो इसका मतलब है वहाँ पे सियासी वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे, सरकारी वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये हमने यहाँ देखा है इस जलसे में कि तमाम के तमाम जो वसाइल हैं सरकारी ख़ास तौर पे वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। और वहाँ पर जो तकरीरें की गई हैं वो तकरीरें अपनी जगह, उस पर भी बहस करेंगे, लेकिन यहाँ इन तीन वजूहात जो मुझे नज़र आई हैं इस वजह से वो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल हब है यहाँ पर उनके जलसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं किया, क्योंकि शायद उनके जहन में, उनकी कोर कमेटी के जहन में ये था कि शायद लोग ना आए। 100 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये एक चीज़, इस 100 वजूहात को सामने रख के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ये खौफ था कि अगर हमने यहाँ पे जलसे का जो फैसला किया है वो ऐसा ना वो जलसी बन जाए, एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग ना बन जाए, क्योंकि इनको ये खौफ है कि जी लोग नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ तो पॉजिटिव नज़र आती है कि जो एक साल से बयानिया बनाया जा रहा था कि हुकूमत उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे रही, उस पर एक जो बयानिया था वो नाकाम हो गया, और अब पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो है वो अपोजिशन की, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्कि जो उसके अलाइड पार्टीज़ हैं उन्होंने भी शुरू कर दी हैं। आप जलसे देखें, मुलाकातें देखें, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत का दौर है, जो सियासत चल रही है, उसमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को निगेट इसलिए करूंगा कि भाई किस तरह से इनके पास जो है सियासी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, आप जब भी किसी अदालत में आप सारे वकला इकट्ठे होकर जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको वहाँ पे मीडिया की भी मुकम्मल कवरेज मिलती है। इवन जो जितनी भी इनकी सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने जाती हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अदालतों के अंदर आपकी पटिशन साथ जो है एक दिन फाइल होती है तो दूसरे या तीसरे या चौथे दिन मैक्सिमम वो आपकी समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है। आज भी 2 दरख्वास्तें जो है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने फ़ाइल की हैं। तो ये क्या है? ये क्या ये आज़ादी नहीं है?
آزادی تو تب کہی جائے نا کہ جی آپ کو کسی قسم کا کوئی موو نہیں کرنے دی جا رہی، کوئی بات نہیں کرنے دی جا رہی. آپ کے جب یہ G8 میں جس وقت یہ غیر قانونی جو آپ کا ہیڈ وہ تھا تحریک انصاف کا دفتر تھا، مرکزی دفتر تھا، وہاں پر کتنی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہاں پہ آپ جائیں تو ہر وقت وہاں پر سیاسی گہما گہمی، وہاں پہ کارکنان، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں آتے رہے ہیں. ایون بڑے بڑے رہنما وہاں پر آتے رہے. جو حال ہی میں حماد اظہر صاحب وہاں پر آئے، پھر وہاں سے چونکہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری تھے تو وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ وہاں آئے نا. اس کا مطلب آپ کو سیاسی جو ایکٹیویٹی کرنے کی مکمل اجازت ہے. تو پھر اس قسم کا بیان دینا کہ جی ہمیں سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ بھائی آپ کو اس لیے سیاسی ایکٹیویٹی اجازت نہیں یہ لگتی کہ آپ شاید اس وجہ سے خوف میں کہ شاید آپ اسلام آباد یہاں پہ سب سے زیادہ اگر جلسہ کیا جائے تو اس کا امپیکٹ ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے دیگر علاقوں کے جاوید اس ساری صورتحال کو میں تھوڑا سا پازیٹیو اس لیے بھی دیکھتا ہوں کہ ایک بیانیہ جو 9 مئی کے حوالے سے تھا اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، اس کے بعد اب پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے جا رہی ہے. تو اس کو پازیٹیو وے میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک پرامن جو سیاسی اور اصل جو سیاسی جماعت ہے اس صورت میں سامنے آ رہی ہے. شاید اب جو چیزیں ہوں گی وہ کافی پرامن ہوں گی، اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ جب اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ایک مذاکرات جو اس دن سپریم کورٹ نے بھی کہا اور ابھی جس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک مذاکرات کا رستہ بھی کھل سکتا ہے. اس میں ساری سیاسی جماعتیں ملکی مفاد پر بھی بات کر سکتی ہیں اور جمہوریت کو مستحکم. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے. آج کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے قائدین کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور آئندہ ہفتے ان کی آپس میں بیٹھک ہے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جس طرح سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جو سینئر قیادت کو اپنے سیاسی جلسوں کے اندر تنقید کی گئی، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی. لیکن اب دونوں سیاسی جماعتیں اکٹھا ساتھ بیٹھ رہی ہیں، ان کے آج رابطہ ہوا، یہ خبر آئی ہے ہمارے پاس. اور آئندہ ہفتے دونوں سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کے جو بھی لائے عمل ہو، ان کی سیاسی آزادی ہو، ان کو وہ اپنا لائے عمل طے کر کے پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ بات اچھی ہے کہ آپ اس محاذ آرائی کی بجائے آپ اس چیز کو اس کے خلاف، آپ محاذ آرائی کے بجائے آپ مذاکرات کی طرف آئیں، صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف آئیں. اور اس کے علاوہ صورتحال جو بھی آپ کے پاس پیش آ رہی ہو، الٹیمیٹ آپ کو ایک میز پر آ کر بیٹھنا ہوتا ہے. سیاسی معاملات ہوں اس میں آپ کو میز پر بیٹھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو آج میاں نواز شریف نے اپنی لاہور کے اندر بات چیت کی ہے پارٹی کے مری میں جو انہوں نے بات چیت کی ہے، اس بات چیت کو بھی آپ دیکھیں، اس سے بھی نظر آتا ہے. انہوں نے بھی اس میں عمران خان کا جو بنی گالہ جب گئے تھے، جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے میاں نواز شریف صاحب، وہ جب ان کے پاس گھر گئے تھے بنی گالہ، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے سابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ایک چھوٹا سا سوال. تو یہ چیزیں، یہ جو بیانات ہیں نا، یہ اس کی غمازی کرتا ہے کہ اب صورتحال جو ہے نا سب سمجھ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ صورتحال سیاسی طور پر حل کرنی چاہیے سیاسی معاملات. لیکن یہاں پر ایک سوال جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی مذاکرات کی طرف بھی جاتے ہیں اور سیاسی صورتحال ہے. ظاہر ہے آپ منتخب ہو کے آئے ہیں، آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے عوام کا اور اس مینڈیٹ کا احترام بھی کیا جانا چاہیے. جب کوئی جو بھی رہنما ہے سنی اتحاد کونسل، کیونکہ اس نام سے ہے اس وقت پارلیمنٹ میں موجود، تو ملتا ہے کسی بھی حکومتی شخص سے تو اس کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی جاتی ہے. کیا آپ کا جو سوشل میڈیا وہ بے ہنگم ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ شیر افضل مروت کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا. حالانکہ ساری کی ساری جو پی ٹی آئی کی انتخابی مہم تھی، میرے خیال میں جتنی کامیابی سے شیر افضل مروت نے چلائی اور جس طرح انہوں نے ایک جو ہے وہ کامیابی کی طرف قدم رکھا پی ٹی آئی مہم کے حوالے سے، کسی اور جو رہنما تھا اس کو نہیں حاصل ہو سکی. تو کیا اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح رہنماؤں کے خلاف نہ کیا جائے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور کسی سیاسی جماعت اس طرح، ان کے جو سوشل میڈیا سیل ضرور ہے لیکن اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے وہاں سوشل میڈیا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے خلاف اگر کوئی آپ ٹویٹ کر دیں، آپ کوئی ویلاگ کر دیں، آپ کوئی بلاگ لکھ دیں یا آپ کوئی پوسٹ رکھ دیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، تو آپ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی جاتی ہے، ذاتیات تک چلا جایا جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس صورتحال کو، جیسے آپ نے خود اپنے سوال اور اپنی بات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے.
الٹیمیٹ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پاکستان تحریک انصاف کو اس طرف جانا پڑے گا. اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے. آخر کب تک آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیں گے؟ اگر اس طرح سے سوشل میڈیا چلتا رہا تو ظاہر ہے جو حاکم وقت ہوگا، جو حکومت ہوگی یا جو ادارے ہوں گے، وہ اس چیز کو ضرور سوچیں گے کہ یار یہ ایک بے لگام ایک گھوڑا بنتا جا رہا ہے، ایک لیتھل ویپن بنتا جا رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جب وہ کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر تو کنٹرول ہوگا. اداروں نے کنٹرول کرنی ہے. مختصراً یہ بتائیے گا کہ آج ایک لفظ استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے جلسے میں کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ لا قانونیت ہے. لا قانونیت کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ میرے خیال میں آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا، اب بھی اسے کافی زیادہ مختلف کیسز میں ریلیف ملے. اگر لا قانونیت ہے تو پھر ریلیف کیسے مل رہے ہیں؟ دیکھیں، ریلیف جہاں تک ملنا ہے عدالتوں سے تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کے اندر عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنیکل یا کوئی قانونی یا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے تو ظاہر ہے پھر ملزم کو اس کی فیور ملتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کو مل رہی ہے. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو ریلیف مل رہا ہے تو بھی آپ سوشل میڈیا پہ اس کو الٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، نہیں مل رہا تو آپ بھی اس کو غلط طریقے سے آپ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پہ لڑائی نہیں لڑی جاتی، حقائق کچھ اور ہیں، زمینی حقائق کچھ اور ہیں. آپ زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے آئے نا، آپ سامنے آ کے جلسے کریں، جلوس کریں، آپ کو پتا رہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جا کے آپ اپنا موقف بیان کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ ہیں. ہاں، 9 مئی کے بعد جس طرح سے پھر ابھی عام انتخابات ہوئے، اس میں تھوڑا بہت آپ کو صورتحال آپ کو نظر آئی جو بھی تھی سیاسی صورتحال سے. آپ کو آزاد حیثیت سے لڑائی لڑی گئی یا آپ نے حیثیت سے اپنا الیکشن لڑا، جو بھی تھا وہ ریزلٹس ہم سب کے سامنے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آپ سوشل میڈیا پہ اپنے مخالفین کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. بھائی اگر ہر طرف سے، ہر سیاسی جماعت کی طرف سے مخالفین کی ٹرولنگ شروع ہو گئی پھر تو ہمارے معاشرے کے اقدار نہیں بچتے. پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو اقدار ہیں، ہمارے معاشرے کے اسلامی طور پر دیکھا جائے، ویسے مورلی دیکھا جائے تو سارے آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اس کے بعد بنے گا کیا؟ پھر ایک بے ہنگم معاشرہ بن جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو کہ اپنی سوشل میڈیا جو بھی آپ کی پلیٹ فارمز ہیں اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں، پارٹی کی پروجیکشن کے لیے استعمال کریں، نہ کہ کسی کی نگیشن کے لیے، نہ ہی کسی کے اوپر تنقید کے لیے. بہت بہت شکریہ جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم نے بات کی پی ٹی آئی کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں اس حوالے سے، اور بہت واضح طور پر جو جاوید سمرو کا بھی موقف سامنے آیا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے اور ملک میں جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ اپنانا ہوگا. اور اس حوالے سے سیاسی سرگرمیاں جو شروع کی ہیں پی ٹی آئی نے، انہیں بھی مثبت نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی خیال رکھنا ہوگا کہ مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.